میں آپ کی طرف آتی ہوں ڈاکٹر شمائل. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا انتظار کیا. ڈاکٹر صاحب, ایک تو انہوں نے نظام کی بات کی, اس سے پہلے کھوکر صاحب کو ابھی نے سنا, آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں. اور ابھی کل ہمارے ساتھ پروگرام میں علامہ امین شہیدی صاحب ایک بات کر رہے تھے, جب میں نے کہا کہ سیلاب جب آتا ہے, زلزلے آتے ہیں تو قدرتی آفات ہیں, اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس پر جو اپنا تجزیہ دیا, انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی بھی غفلت ہوتی ہے. ہم ہر چیز کو صرف قدرتی آفت کہہ کے اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے بری زما ہو جاتے ہیں. کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے, کہ جتنے بھی مسائل ہیں, انفراسٹرکچر کی بات کر لیں, جیسے اگر ہم پانی اسٹوریج کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہم نے کرنی ہیں, لیکن ہم اپنی نیگلیجنس سے بھی بالکل بری زما ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. ابھی بلڈنگ اپون جو کھوکر صاحب اور سلمان صاحب بات کر رہے تھے, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہماری جی ڈی پی, جس طرح آپ نے شروع میں انٹرو میں بھی بتایا کہ ہماری جی ڈی پی ابھی کچھ اسٹیبل ہو رہی ہے, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہو رہی ہے, ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, وہ مطمئن ہیں, تھنگز آر گوئنگ اوکے اور سارا کچھ. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہی تھی کہ جو ابھی کھوکر صاحب نے بتائی کہ ہم 0.56% ہمارا ایگریکلچر کا پچھلی دفعہ کے اشاریہ تھے گروتھ کے, وہ آلریڈی ہی تقریباً 1% سے کم تھی, وہ تو گرو ہی نہیں کر رہی تھی. اور آن ٹاپ آف دس یہ سیلاب آ گئے. تقریباً 4 ملین ایکڑ سے زیادہ جو زمین ہے تمام صوبوں کے اندر, بٹ آبویسلی کے پی اینڈ پنجاب سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ شارٹیج, گرین کی شارٹیج, اور جس طرح وہ بتا رہے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے کہ نہیں لگائیں گے, لیکن ابھی جو انفلیشن جو بہت اچھی کنٹرول ہو گئی تھی, وہ دوبارہ فوڈ طرف ہم اس لیے بڑھیں گے کیونکہ شارٹیجز ہوں گی, ریلیٹیو شارٹیجز ہوں گی, ان سو فورتھ اینڈ سو آن. اب مین مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو کرتا کیوں نہیں کوئی؟ وہ کرتے اس لیے نہیں ہے, جو سلمان صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ سب اپنے کمفرٹ زون میں سب اپنے کمفرٹ زون میں ہیں. وہ صرف ابھی بھی جو تمام چیزیں ہوئی ہیں, فسکل ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے, یا کرنٹ اکاؤنٹ کچھ بہتر ہوا ہے, یا ہم نے کرنسی کو تھوڑا سا بہتر کیا ہے, وہ آئی ایم ایف کا جو ڈنڈا تھا اس کی وجہ سے کیا ہے. ایگزیکٹلی. ہم نے خود کوئی کام نہیں کرنا, ہم نے انتظار کرنا ہے یا کوئی آفت آئے گی, یا کوئی باہر سے کوئی فورس آئے گی, یا کوئی نظام آئے گا. تو ہر دفعہ ہمیں موقع ملتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں یہ بریدنگ سپیس ملا ہے. اب اس بریدنگ سپیس میں آئی ایم ایف پروگرام کے اندر بھی یہ اس کا حصہ ہے کہ ہمیں ریفارمز کرنے. اب وہ ریفارمز بڑے سیریس قسم کے ریفارمز ہیں. ابھی وہ ریفارمز ابھی تک جو کیے ہیں وہ بہت ارلی سٹیج کے ریفارمز ہیں, جو ہارڈ کور ریفارمز ہیں, جس کے ذریعے آپ اپنی معیشت کو, اپنے ریونیو کو انہینس کریں. 200 سے زیادہ 212 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, اور اگر اور بھی میرا خیال ہے جو صوبائی سطح پہ وہ کریں, چھوٹی سطح پہ وہ بھی اور بھی کریں. میجورٹی لاسز کے اندر ہیں, ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے. ان کی ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور وہ ملک کے خون چوس رہی ہیں. اسی طرح سے آپ کے بے تحاشا آپ کی جو پرفارمنس ہے, گورننس ہے, مس گورننس ہے, اس کی وجہ سے آپ نے واٹر ویز جو ہیں ان کو پورے پریپیئر نہیں کیا. بالکل آئی ایگری ود سلمان صاحب, امبینکمنٹ نہیں کی, ان میں آپ نے اجازت نامے دے سے. اب آپ انویسٹیگیشنز کریں گے ریٹروسپیکٹیولی, اور لوگوں کو سزائیں دیں گے, اور نیب جاگے گی. سو وی کیپ آن ریپیٹنگ دس سائیکل اگین اینڈ اگین, جس کے نتیجے میں یہ یو افیکٹ ہوتا ہے. وہ جو ہے نا اپ اینڈ ڈاؤن سائیکل ہوتا ہے. یہ اب پھر دوبارہ سے ہم تھوڑا سا بریدنگ سپیس ملے گا, ہمارے انٹرنیشنلی بڑے اچھا ہو گیا, ہم نے ہماری کیٹیگری امپروو ہو گئی, ہماری رینکنگ بہتر ہو گئی, اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہم زیادہ خرچ کر دیں گے. اب ہم کن انفراسٹرکچر پروجیکٹس پہ خرچ کریں گے؟ نئی سڑکیں بن جائیں گی, نئی بریجز بن جائیں گے. کیا ہم اپنی مارکیٹس کو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا ہم جو مارکیٹ ایکسیس ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کی ٹوٹل جو جی ڈی پی جو 2.7% ابھی ہے, اس کی 90% سے زیادہ کنزمپشن لیڈ ہے. تو انڈسٹری اگین وہ پرفارم نہیں کر رہی. آپ کی انرجی نے آپ کو گلے سے پکڑا ہوا ہے, ایگریکلچر کو, جس طرح کھوکر صاحب نے بتایا. عوام جو ہے نا وہ عام الفاظ میں باتیں کرتی ہے, کیونکہ ہم لوگ ٹی وی پر آتے ہیں تو ہمیں جب لوگ ملتے ہیں, آپ لوگوں سے پوچھتے ہوں گے, ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی بات کرتے ہوں گے, کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہے, آپ ہمیں اکنامکس نہ سکھائیں, ہمیں نہیں پتا اکنامکس کیا ہوتی ہے, آپ بتائیں کہ ہمارے لیے جو اشیاء خورون اشیاء سستی کب ہوں گی. اب عام بندہ جو ہے جس نے نہیں پڑھا ہوا اتنا, تو وہ تو عام الفاظ میں بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی چیزیں کب سستی ہوں گی جب صحیح جگہ پر پیسے لگیں گے. دیکھیں اربوں روپے کے ایم او یو سائن ہوتے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس کا
کوئی اثر نہیں آ رہا نا. MOUs جو ہوتے ہیں وہ وعدے ہوتے ہیں, وہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں, ان کی یہ سوال ایک ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف کبھی بھی نہیں آتے, وہ کبھی بھی نہیں آتے. ہم بورڈ آف انویسٹمنٹ کے زیر سایہ ہم نے بھی رول ادا کیا کئی دفعہ, اور کئی دفعہ سائن ہوئے, 500 بلین آ رہا ہے اور اتنے آ رہے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں آتے, وہ صرف کمٹمنٹس ہوتی ہیں. دیکھیے تمام دنیا کے جو ممالک ہیں, چاہے وہ چین ہے کوئی اور ہے, وہ ہم بے شک ڈیپر دین اوشنز, اور وہ ہماری بڑی ان کے ساتھ دیرینہ وہ ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لک ایٹ تھنگز آبجیکٹیولی, اور وہ کمپیئر کرتے ہیں پورے ریجن کے اندر. آج کے ٹائم کے اندر 70+ ایئرس کے باوجود آپ کو پتہ ہے ہماری جو سیوریج کا نظام ہے, ہم ابھی AI کی باتیں کر رہے ہیں نا, پورے پاکستان میں 1% جو ویسٹ واٹر ہے گیٹس ٹریٹڈ ان دا 10 سٹیز آف پاکستان, اور دنیا کا جو ایوریج ہے جس میں غریب ملک بھی ہیں, گلوبل ساؤتھ بھی ہے, وہ 56% ہے. ہمارے یہاں 1% جس میں اسلام آباد کا چھوٹا سا ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے. تو ہم تو اپنی سیوریج کو بھی ابھی تک کلین نہیں کر سکے, تو ہم کمیونیکیشن, ہم اپنی پولیو کو نہیں ریڈیکیٹ کر پائی اس وجہ سے, بیکاز وی ڈو ناٹ ہیو آور پرائرٹیز اینڈ کنسسٹنٹلی وی آر مسنگ دا بوٹ. تو یہ پرابلم ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ہو سکتا ہے, پالیسیز چینج کرنے کی ضرورت ہے, نظام کیسے چینج ہوگا؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, اٹ نیڈس ٹو بی اسکریپڈ بیسکلی, اینڈ وی نیڈ ٹو ری تھنک کمپلیٹلی, ادروائز بزنس ایز یوزول چلتا رہے گا, وہی اسٹیبلٹی, اینڈ دین ویل گو ڈاؤن. اچھا, اب یہ ہے کہ آسٹیرٹی میجرس کی ہم نے بات سنی, عوام کے لیے آسٹیرٹی میجرز ہو گئے کہ یہ کریم نہ منگوائیں اور فلانا نہ کریں, لیکن اگر ہم اپنے لیے آج گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کنزمپشن کیا ہے, لیکن جو گاڑی حکومت نے دی ہوئی ہے وہ 4,500 cc کی جو گاڑی وہ لے کے جا رہے ہیں, اس کو پارک کر دیں. ٹھیک ہے, پیٹرول کو تو کم خرچ کرنا شروع کریں, پرکس کو, تو ایلیٹ کلچر سے اور ایلیٹ مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں اینڈ بیکم اے سرونٹ آف دا پیپل, تاکہ ہم مل کے اس مسئلے کو اس الجھاؤ سے نکالیں. ورنہ یہ جس طرح سے چل رہا ہے, یہ کسی نہ کسی جگہ پر جا کے گاڑی بالکل ہی رک جائے گی, کیونکہ اسی قسم کے جو یہ فلڈز ہیں یا جو اس وقت زلزلے بھی آ رہے ہیں خدا نخواستہ, تو یہ جو نیشنل ڈیزاسٹرز ہیں, کلیمٹیز ہیں, یہ کسی بھی اسٹیج کے اوپر ہمیں ڈیریل کر سکتی ہیں. ہمیں وی نیڈ ٹو بی پرو ایکٹیو, وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ڈیکریزنگ آر ایکسپینس, اینڈ وی نیڈ ٹو بی ریشنلائزنگ اٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو پورا جو نظام ہے اس کے اندر جن کے اوپر بنتا ہے ٹیکس ریٹ کو کم کر کے اس کا پھیلاؤ کو بڑھائیں, اور تمام ہماری جو انڈسٹری ہے یا دوسرے سیگمنٹس ہیں جو اس کا اپنا حصہ نہیں ڈال رہے, ان کو اس کے اندر لے کے آئیں. یہ ہیں وہ ریفارمز جو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ پاپولسٹ نہیں ہیں, اور یہ حکومت جو ہے یا کبھی بھی نہیں کرتی, وہ آسان والے کر دیتی ہے, جس کی پتلی گردن ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتی ہے. اسی وجہ سے ہم سیلریڈ کلاس جو لوگ ہیں وہ 500 بلین سے زیادہ جو ہیں انہوں نے دیے ہیں. سیلریڈ کلاس بہت زیادہ سفر کرتی ہے, وہ اس لیے سفر کرتی ہے, کبھی انگریزی والا سفر کرتی ہے, کبھی اردو والا سفر کرتی ہے, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہاں سے پڑھے لکھے لوگ باہر جاتے ہیں. میرے بہت سے دوست ڈاکٹرز ہیں, آپ خود ڈاکٹر ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہماری سیلری اتنی نہیں ہے, میرے کولیگز جا رہے ہیں, ہمارے ارد گرد سے لوگ جا رہے ہیں. ڈاکٹر تو سارے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ باہر چلے جائیں. معذرت کے ساتھ یہ کڑوا سچ ہے, میں ٹی وی پہ بول رہی ہوں, زیادہ تر جو میرے بھی دوست ہیں, آپ کے بھی جتنے بھی کلاس جا رہے ہیں, اور وہ اسی وجہ سے بیکاز وہ اب اپنی کمائی کے بعد ٹیکسز کے بعد 50% سے زیادہ وہ اپنے ٹیکسز میں دے دیتے ہیں جو ایمانداری سے دے رہے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کا فیوچر نہیں ڈیولپ کر سکتے, ان کو لک آفٹر نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ری ڈو دس. اس لیے میرے حساب سے جب تک یہ نہیں کریں گے, ہم دوبارہ اسی ٹاپک پہ دوبارہ بات کر رہے ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ. جی آئی تھنک کہ یہ ہمیں ایک موقع ہے کہ ہم اس طرف جائیں, کیونکہ کرائسس میں ہی قومیں بنتی ہیں, اور اس وقت اس سے بڑا کرائسس نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اکانومی بالکل گرو نہیں کر رہی, کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, لوگ مر رہے ہیں, فلڈ میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہر طرف ایک قسم کی مایوسی ہے. اور یہ وقت ہوتا ہے کہ جب قومیں کھڑی ہوتی ہیں اور اپنے ہاتھ میں چیزیں لے کے وہ ہر چیز کو درست کرتی ہیں. اور یہ ریفارمز لانگ اوور ڈیو ہیں, اور یہ باقی دنیا میں بہت جگہ پہ ہو چکا ہے یہ کام. اب پاکستان کی ٹرن ہے کہ یہ ریفارمز کریں اور پاکستان کو ریلی ایک زبردست اکانومی بنائیں, کیونکہ گلوبل اپرچونٹیز پاکستان کے لیے بے شمار ہیں. ٹھیک ہے جی.